بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک کا دن ملا۔ یا اللہ تیرا فضل ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک والا دن ملا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعۃ المبارک دیا، اور وہ بھی جمعہ جو رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ آج میں اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے، آج میں اپنے تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے ایک خاص پاورفل تسبیح لایا ہوں۔ یہ وہ پاورفل تسبیح ہے جو اللہ کی عدالت میں پڑھنے والے اور پڑھنے والی کے حق میں جھگڑا کرتی ہے کہ یا اللہ تیرے بندے نے، تیرے بندی نے میرا اہتمام کیا، اس کی دعاؤں کو اور اس کی حاجات کو شرف قبولیت بخش۔ اتنی پاورفل تسبیح ہے۔ آج یہ جو تسبیح میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تحفے کے طور پہ، 4 رمضان جمعۃ المبارک والے دن، یہ اکابرین کی تاکید کردہ تسبیح ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اس تسبیح کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی عزیز دعوے سے کہہ رہا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی، یقین کریں اس کے بعد آپ کو کسی دوا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کسی وظیفے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کوئی کسی عمل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اتنی پاورفل تسبیح۔ اور جمعۃ المبارک جو ہے وہ برکت اور عظمت والا دن ہوتا ہے، اور وہ جمعہ جو ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہو تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے تمام دکھیارے بہن بھائی، میری تمام دکھیارے دوست، بیٹیاں اور بیٹے جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، وہ جو جوان بہن بھائی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، من پسند رشتے سامنے نہیں آ رہے، ان کی عمریں گھروں پہ گزر رہی ہیں، تو وہ اس تسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں اور اپنی جو من پسند کے رشتے ہیں ان کے اسباب پیدا کروا سکتے ہیں اس تسبیح خاص کو پڑھنے کے بعد۔ کیونکہ اس تسبیح میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی آزمودہ شدہ تسبیح ہے کہ اگر جس بھی پڑھنے والی نے اور پڑھنے والے نے اپنے مقصد کی نیت کر کے اس تسبیح کا اہتمام کیا، یقین کریں کہ اس کی تمام حاجات، تمام ضروریات اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں آج کے دن قبول منظور فرما دے گا۔ اس تسبیح میں اتنی پاور ہے، اتنی تاثیر ہے۔ میں اپنے تمام جتنے بھی دوست ہیں، بزرگ ہیں، میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے اگر پریشان ہیں، اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے اللہ پاک ہزاروں راستے پیدا فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ سے آپ مانگیں گے اور اس تسبیح کا اہتمام کریں گے، یہ تسبیح اللہ کی عدالت میں جا کے جھگڑا کرے گی اور پڑھنے والی اور پڑھنے والے کے حق میں باقاعدہ طور پہ وکالت کرے گی کہ یا رب العالمین میرے اس پڑھنے والے اور پڑھنے والی کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آج قرض سے نجات حاصل مل جائے گی آپ کو۔ آج اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، اگر آپ کرائے کے مکان پہ، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس تسبیح کے اہتمام سے آپ کا ذاتی گھر بن جائے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ اگر آپ بند گلی میں ہیں، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، حالات میں اتنے جگڑے ہوئے ہیں کہ آپ چاروں طرف بند گلی میں، کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو اللہ پاک آپ کے لیے اس تسبیح کے اہتمام کرنے سے ہزاروں راستے نکالے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ مسبب الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اسباب نکالنے والی ذات، اسباب لگانے والی ذات، راستے بنانے والی ذات۔ اگر کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا، نہ آگے راستہ مل رہا، نہ پیچھے میں رہنا، دائیں میں رہنا، بائیں میں رہے، حالات کی وجہ سے جکڑ چکے ہیں، آپ پریشان ہیں کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ آج اس تسبیح کا جمعۃ المبارک والے دن اہتمام کر لیں، صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔ یقین کریں یہ تسبیح آپ کی وکالت کرے گی، اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز میرے اللہ نے چاہا تو قبول منظور ہو جائے گی۔ اس تسبیح میں اتنی تاثیر ہے، بار بار اس لیے میں اپنی بہنوں کو کہہ رہا ہوں، بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس تسبیح کا آپ آج اہتمام کر لیں۔ میں درد دل رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے چینل پہ آنے والے، میرے سننے والے اس کا مکمل طور پہ فائدہ حاصل کر لیں۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں تو اس تسبیح کو پڑھ لیں اور روزگار کی نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے من پسند کا عمدہ سے عمدہ روزگار اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تنخواہ میں برکت نہیں ہے، لاکھوں روپے اگر تنخواہ پھر بھی برکت نہیں ہے، تو اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اس تسبیح کے اہتمام کرنے سے پہلے آپ برکت کی نیت کر لیں۔ اولاد نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد چاہتے ہیں، شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں، تو آپ اس تسبیح کا اہتمام کر لیں، اس تسبیح کا اہتمام کر لیں، اور پڑھنے سے پہلے آپ نیت خاص کر لیں کہ یا رب العالمین مجھے بیٹا عطا فرما، شرطیہ بیٹا عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما، نیک اور صالح صحت والی زندگی والی یا رب العالمین۔ جب اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے نیت کر کے اس تسبیح کو پڑھیں گے، یہ تسبیح اللہ کی عدالت میں جا کے وکالت کرے گی پڑھنے والے اور پڑھنے والے کی حق میں
کہ یا رب العالمین مجھے فلاں بندی نے جمعۃ المبارک 4 رمضان جمعۃ المبارک والے دن مجھے پڑھا، اہتمام کیا، یا رب العالمین اس کی دعاؤں کو، اس کی حاجات کو پورا فرما۔ اتنی پاورفل تسبیح اکابرین نے اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے بڑی تاکید فرمائی ہے جمعۃ المبارک والے دن، اور وہ جمعہ جو ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہو تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ میں بار بار اپنی تمام ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے آپ کا ماہ رجب کا مہینہ غفلت میں گزرا ہے، ماہ شعبان کا مہینہ غفلت میں گزرا ہے، تو خدا را کر کے ماہ رمضان کے مہینے کے یہ جو تسبیح جو میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں، تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں، اس کا اہتمام کر لیں۔ یقین کریں اس کے بعد آپ کو کسی دعا کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کسی وظیفے کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یقین کریں آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات کو اللہ پاک اس تسبیح خاص کی بدولت قبول منظور فرمائے گا۔ آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس ایک تسبیح سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح وکیل ہے آپ کی، جب آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کی وکالت کرے گی اللہ کی عدالت میں جا کے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اس میں شفا نہیں مل رہی، تو آپ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے صحت کی نیت کر لیں۔ تو یقین کریں جب آپ اس تسبیح کا اہتمام کر لیں گے تو یہ اللہ کی عدالت میں جا کے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس صحت کے بھی خزانے ہیں، وہ بیماری سے شفا دیتا ہے۔ اللہ پاک مسبب الاسباب مشکل کشا ہے، یہ تسبیح جا کے وکالت کرے گی اور آپ کے حق میں صحت لائے گی۔ آپ کو اللہ پاک صحت مستقل عطا فرما دے گا، آپ کو صحت میں شفا مل جائے گی، آپ کو بیماری میں شفا مل جائے گی۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ جو بھی آپ کی حاجت، آپ جس مقام پہ ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے آپ جاپان میں ہیں، چاہے آپ افغانستان میں ہیں، یورپین کنٹری میں ہیں، چاہے آپ سعودی عربیہ میں ہیں، چاہے آپ کسی بھی ملک میں مسقط میں ہیں، آپ کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی بستی میں دکان کاروبار اگر چلا رہے ہیں، اگر آپ کسی دفتر میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کسی بھی جگہ میں، کسی بھی مقام میں، کسی دیہات میں ہیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی قصبے میں ہیں، تو آپ اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ جب 4 رمضان جمعۃ المبارک والا دن آ جائے تو آپ اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ میرے کہنے کے مطابق، میرے بتائے ہوئے عمل کے مطابق جب آپ نے اس تسبیح کا اہتمام کیا، یقین کریں کہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جانے والی ہیں۔ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ، اس کی قدر و قیمت بڑی ہے، اور وہ جو تسبیح ہے جو اکابرین نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اللہ والے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے بہت قریب ہیں، انہوں نے اس تسبیح کو بار بار پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ یقین کریں آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، اللہ پاک اس تسبیح کی بدولت قبول منظور فرما دے گا۔ آج آپ کی کوئی دوا جو ہے رد نہیں ہوگی، آج آپ کی کوئی حاجت رد نہیں ہوگی، آج آپ کی تمام دوائیں قبول ہونے والی ہیں اس تسبیح کی بدولت۔ اس سے پہلے میں آپ کو وظیفہ خاص بتاؤں، میں دعا کرنا چاہوں گا جمعۃ المبارک والے دن کی۔ آپ نے سب نے آمین بولنی، اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے پیاروں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کا استفادہ حاصل کر سکیں، اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یا رب العالمین، یا اللہ، یا رب العالمین، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مشکل کشا، یا ذل جلال والاکرام، میرے سننے والے، میرے چاہنے والے جتنے بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی دلی حاجات کو قبول منظور فرما۔ جو ان کے دل میں حاجت ہے یا اللہ ان کی حاجت کو قبول منظور فرما۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے صدقے یا رب العالمین، جو قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو قرض سے نجات حاصل دلا، ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین، میرے سننے والے جتنے بھی بیمار ہیں، ان کے گھر میں جو بیمار ہے وہ شفا نہیں مل رہی، یا اللہ ان کو مستقل شفا عطا فرما ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے صدقے۔ یا رب العالمین، جتنی بھی میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بیٹے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کے اگر گھر میں یا ان کو اگر رشتے کے مسائل ہیں، ان کے من پسند کے رشتے نہیں آ رہے، یا رب العالمین ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے صدقے ان کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ان کی مرضی کے مطابق ان کے من پسند کے رشتے کے اسباب عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ میری تمام جتنی بھی بہنیں جن کی عمریں گزر رہی ہیں، گھر میں ان کی شادی کی عمر گزر رہی ہے، یا اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما، ان کے من پسند رشتے سامنے لا یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، جتنے بھی میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، یا رب العالمین ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما آج کے دن کی برکت سے۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا رب العالمین، جتنے بھی پریشان حال ہیں یا رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما۔ خاوند بیوی کے درمیان جھگڑا یا اللہ محبت پیدا فرما یا رب العالمین، پیار پیدا فرما، آمین ثم آمین۔ اس سے پہلے اگر کسی نے بھی ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا، اگر کاٹ کر کے دیکھا، تو میں جو عمل بتانے جا رہا ہوں پلیز خدا را کر کے اس عمل کو آپ نے اب مس نہیں کرنا، اب ویڈیو کو کاٹنا نہیں ہے، مکمل طور پہ ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر آپ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ پورے سال کا مقدر آپ کا نہیں بدلے گا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، ساری زندگی آپ پچھتاؤ گے۔
کاش وہ ویڈیو ہم دیکھ لیتے، ہماری زندگی بن جاتی۔ آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا میرے ساتھ مل کے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اب مقصد کی نیت فرمانی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت، اس کی نیت کر لینی ہے، کیونکہ وظیفہ خاص شروع کرنے سے پہلے مقصد کی نیت کرنا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کی نیت باندھ لیں، اس کی نیت باندھ لیں کہ یا اللہ میں قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، یا اللہ میں بے روزگار ہوں، برسر روزگار ہونا چاہتی ہوں، یا اللہ میں بیمار ہوں، شفا حاصل کرنا چاہتی ہوں، یا اللہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، اس مقصد کی نیت مان لیں۔ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے، اب آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے اللہ کے ایک نام سے، کیونکہ اللہ پاک سے آپ نے اسباب لگوانے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اسباب بن جائیں، جس مشکل میں، جس پریشانی میں ہو، اس میں اسباب پیدا ہو جائیں، تو اسباب لگانے کے لیے اللہ کو اس خاص نام سے آپ نے پکارنا ہے۔ جب اس نام سے آپ پکارو گے، ماہ رمضان کے پہلے جمعے والے دن، 4 رمضان جمعۃ المبارک والے دن، تو آپ کے لیے اللہ پاک اس مشکل میں اسباب پیدا فرما دیں گے۔ آپ بند گلی میں ہیں تو آپ کے لیے اللہ پاک راستے نکال دیں گے، ہزاروں راستے۔ آپ کسی مشکل میں، کیونکہ اللہ پاک مشکل کشا ہے، تو اللہ مشکل کشائی کرے گا۔ اگر آپ کی حاجت ہے تو اللہ پاک حاجت روائی کرے گا۔ آپ نے ایک خاص نام کے ساتھ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے۔ کس طرح پکارنا ہے، کس طریقے سے پکارنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے بتاؤں گا، ایک چیز ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، آپ نے یا مسبب الاسباب سے مراد ہے یہ اے سبب لگانے والی ذات، اے بند گلی میں ہزاروں راستے نکالنے والی ذات، اے مشکل کشا، اے حاجت روا۔ جب اللہ کو اس نام سے آپ پکارو گے، اپنے مقصد کی نیت جو ہے ساتھ رکھتے ہوئے، نیت باندھتے ہوئے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ کس طرح پڑھنا ہے، ایک چیز کلیئر کروں گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 4 بار ہو گیا۔ آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ کے اس نام کو، اس نام سے آپ نے اللہ کو مخاطب کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے، اپنی حاجت کی نیت کر کے، جو بھی آپ دعا اللہ سے قبول و منظور فرمانا چاہتے ہو، قبول و منظور کروانا چاہتے ہو، اپنی حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، اس مقصد کی نیت باندھ کے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب آج 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ماہ رمضان کے پہلے جمعے والے دن آپ کی تمام حاجات پوری ہونے والی ہیں۔ آپ جس مشکل میں، اس میں اسباب پیدا ہونے والے ہیں۔ آپ کسی بند گلی میں ہو، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے ہزاروں راستے نکالنے والی ذات ہے۔ تو آپ یا مسبب الاسباب کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھو گے۔ آج کا یہ پہلا عمل ہے۔ اب میں وہ تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس تسبیح کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ وہ تسبیح جس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، جس تسبیح کے بارے میں اکابرین نے بڑی تاکید فرمائی ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اس تسبیح کا اگر آپ نے اہتمام کیا ماہ رمضان کے پہلے جمعے میں، 4 رمضان جمعۃ المبارک والے دن، تو اللہ پاک کے ہاں جا کے، اللہ پاک کی عدالت میں جا کے یہ وکالت کرے گی، آپ کے حق میں جھگڑا کرے گی۔ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، اس کو منوائے گی، اللہ سے وہ منوائے گی جھگڑا کر کے کہ میرے پڑھنے والے نے، جس بندی نے پڑھا، جس بندے نے پڑھا، جس نے بھی پڑھا، یا اللہ اس کی حاجات کو، اس کی ضروریات کو پورا فرما۔ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے 100 حاجات ہیں، اس کو آپ نے اس کی لسٹ بنا لینی ہے، اس کی کاغذ پہ لسٹ بنا لینی ہے، تحریر کر کے ان تمام حاجات کو، ان تمام جتنی بھی ضروریات ہیں، جو بھی مقاصد ہے، ان کو اپنی نظر میں آپ ایک دفعہ نظر سے آپ ان کو پڑھیں، نیت کر لیں ان کے ہونے کی، اور یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یقین کریں جب تسبیح کے آخری دانے پہ آپ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے اللہ پاک وہ تسبیح جا کے آپ کے لیے وکالت کرے گی، اور آپ 24 گھنٹوں میں
دیکھنا کہ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے، جتنے بھی بند کام ہیں وہ ہوتے ہوئے دیکھو گے، جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ آپ بنتے ہوئے دیکھو گے، جو بندشیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ آج کا دشمن جو ہے وہ گولی سے نہیں مارتا، وہ آپ کو جادو ٹونے سے مارتا ہے۔ آج کا دشمن جو ہے وہ بندش سے مارتا ہے، آج کا جو دشمن ہے وہ حسد سے مارتا ہے، آج کا دشمن جو ہے وہ کینہ اور بغض سے مارتا ہے۔ آپ اس تمام جتنی بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی آپ آج کا دشمن جو ہے وہ اس کی چیخیں نکل جائیں گی اس عمل خاص سے۔ آپ جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، جو مسئلہ ہے، چاہے بندش ہے، چاہے کوئی کسی بھی معاملات میں کوئی بیماری میں شفا نہیں مل رہی، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے ہونے کی نیت کر لیں اور اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی پاورفل تسبیح ہے۔ اللہ کی اس میں تسبیح، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا شکر بھی اس میں ادا ہو رہا ہے، اللہ کی پاکی بھی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی عظمت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اس تسبیح کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کی وکیل بن کے اللہ کی عدالت میں وکالت کرے گی۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کس طرح پڑھنا ہے، ایک چیز ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، اس کو ملا کے پڑھنا، علیحدہ نہیں پڑھنا۔ پھر دوبارہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر دوبارہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر دوبارہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے 4 دفعہ پڑھا۔ آپ نے 100 دانے پڑھنے ہیں، ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 ٹائمز۔ آپ کی 100 حاجات کی جا کے یہ وکالت کرے گی، 100 حاجات کی جا کے آپ کے حق میں جو اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ میرے پڑھنے والے کی 100 حاجات پوری فرما۔ جو بھی اس سے پہلے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، ناممکن سے ناممکن جو کام بھی ہے اس کی بھی نیت کر لیں۔ آج آپ کی تمام دعائیں قبول ہونے والی ہیں، جو اس سے پہلے نہیں مل سکا وہ مل جائے گا۔ مقدر میں جو بند تالے ہیں وہ ٹوٹنے والے ہیں، یہ تسبیح توڑے گی، ایک تالا توڑے گی۔ اگر 100 تالے ہیں تو آپ 100 دانوں پہ جب پڑھو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو آپ کے مقدر پہ جو تالے لگے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، رزق کے جو تالے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، صحت کے جو تالے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اگر دکان کاروبار میں برکت کے ترقی کے جو تالے لگے ہوئے ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو تالے ہیں، وہ ٹوٹنے والے ہیں۔ 100 حاجات کے اندر، 100 دعاؤں کے اندر، 100 خواہشات کے اندر جو بند تالے ہیں، وہ ایک بار جب آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کا ایک تالا ٹوٹ جانا ہے۔ پھر دوبارہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوسرا تالا ٹوٹ جانا ہے۔ پھر پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تیسرا تالا ٹوٹ جانا ہے۔ پھر پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چوتھا تالا ٹوٹ جانا ہے۔ رزق کا تالا ہو، مقدر نصیب جو بند ہیں اس کے تالے ہیں، اس پہ لگے ہوں۔ آپ اولاد کے جو ہیں، صحت کے جو ہیں، اگر ذاتی گھر نہیں ہے، اس ذاتی گھر کو بنانے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو بندشیں ہیں، جو تالے لگے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ 100 تالے آپ کے مقدر نصیب میں، چاہے جس اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، خامد بیوی کے درمیان محبت کے اعتبار سے، دکان کاروبار میں برکت کے اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے آپ کے مقدروں پہ 100 اگر تالے لگے ہوئے ہیں، تو تسبیح کا ایک دانہ جب پڑھو گے تو ایک تالا، ایک جو وہ گرا ہے وہ ٹوٹتی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے پڑھتے سبحان اللہ۔ اللہ نے اس میں بڑی عظمت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی تاکید کردہ، اولیاء اللہ نے اس تسبیح کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے اندر آپ نے 100 دانوں والی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 دانے پڑھ لیں گے، آخری دانے پہ پہنچیں گے تو 100 تالے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ کے مقدر نصیب پہ جو لگے ہوئے تالے ہیں، جو ناممکن سے ناممکن حاجت بھی جو ہے وہ بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اس سے پہلے جو بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، آج یہ تسبیح قبول کروائے گی۔ اللہ کے ہاں آپ کے حق میں جا کے وکالت کرے گی، جھگڑا کرے گی۔ آپ نے 100 دانوں والی تسبیح پڑھ کے تیسرا جو عمل کرنا ہے، ایک دفعہ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے
آپ نے تیسرا جو عمل کرنا ہے، آپ نے اللہ کا ایک خاص نام یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، دو نام آپ نے ملا کے پڑھنے ہیں، یا اللہ یا سلام۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں۔ آپ نے یا اللہ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام ملا کے ایک بار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ یا اللہ یا سلام دو بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام تین بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام چار بار ہو گیا۔ آپ نے اس طرح کرتے کرتے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے مقصد کی نیت بھی کرتے جائیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو اللہ سے منوانا چاہتے ہو، اللہ سے قبول کروانا چاہتے ہو، اس کی حاجت بھی آپ مانتے جائیں، مانگتے جائیں، مانگتے جائیں۔ آج آپ کو وہ بھی ملے گا جو اس سے پہلے نہیں مل سکا۔ آپ کے گھر سے رزق کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، نعوست کا خاتمہ ہو جائے گا، نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا، خامد بیوی کے درمیان محبت آ جائے گی، قرض سے ادائیگی کی نجات مل جائے گی، دکان کاروبار میں برکت آ جائے گی، بیماری میں شفا مل جائے گی۔ آپ کے گھر میں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ جتنی بھی میری مائیں بہنیں ہیں، ان کے گھر میں، ان کی گھر بیٹیاں ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی جن کے رشتے کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے عمل خاص سے ماہ رمضان کے پہلے جمعے والے دن جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے اور یہ تینوں اعمال کریں گے، یقین کریں آپ کے من پسند کے رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے راستوں سے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنی پاورفل تسبیح اور اتنے پاورفل عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے، خدا را کر کے اس کا اہتمام کرنا، یقین کریں آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، 7 نسلوں تک رزق، مال و دولت، خوشی، ہر چیز پہنچ جائے گی۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کا یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔